السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا کام کی وجہ سے کوئی شخص جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے یا نہیں؟ کام کی وجہ سے بین الصلاتین، جمع بین الصلاتین، دو نمازوں کو جمع کرنا، ظہر کو عصر کے ساتھ ملا دینا یا مغرب کو عشاء کے ساتھ یا عشاء کو مغرب کے ساتھ پڑھنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ نمازوں کو جمع کرنے کے سلسلے میں اہل علم کی آراء یہ ہیں کہ اگر کوئی شرعی عذر آپ کے پاس پایا جاتا ہو تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، آپ دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نعم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر جميعا۔ یہاں آپ علیہ السلام سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے اور اس صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو ظہر اور عصر کو مدینہ منورہ میں جمع کر کے پڑھا ہے۔ والمغرب والعشاء جميعا فی المدینہ، یہاں مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع صلاتین یا دو نمازوں کو، ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا ہے۔ من غیر خوف ولا مطر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اس میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس روز کوئی نہ تو خوف تھا اور نہ ہی بارش کی وجہ سے، اور نہ ہی آپ علیہ السلام سفر کی حالت میں تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ایک مرتبہ ثابت ہے اور آپ علیہ السلام نے اسے بار بار نہیں کیا ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو یہ سنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے 40 دن تک کہ ایسا کیا ہے۔ شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ 40 دن تک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہتے ہوئے دو نمازوں کو جمع نہیں کیا ہے۔ لا اساس لہا، وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے طویل مدت تک یا 1 مہینے یا 40 دن تک ایسا کیا ہے، وہ درست نہیں کہتا۔ اور یہ محفوظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے وہ ایک مرتبہ ہے۔ یہاں بہت سارے اہل علم نے اس کی توجیہ بیان کری ہے کہ ممکن ہے کہ اس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب آپ نے دو نمازوں کو جمع کیا تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی وجہ رہی ہوگی کہ بارش کے اثرات موجود ہوں، کیچڑ سے یا کسی وبا اور کسی اور خدشے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہو تاکہ مشقت اور لما پر کسی آزمائش سے ان کو بچایا جا سکے، اور اسباب اخرى، اور بہت سارے دوسرے اسباب بھی ممکن ہیں اس کے پیچھے پشت چھپے ہوں۔ آپ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کیا تھا تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تاکہ امت کسی آزمائش، کسی مشقت اور کسی پریشانی سے دوچار نہ ہو اور امت کے لیے یہ راحت اور آسانی پیدا کر سکے۔ فَإِذَا حَصَلَ مَا يُشَقَّ عَلَيْهِمْ، جب ایسی صورت میں آپ کسی دشواری اور کسی مشقت سے گزر رہے ہوں یا اس سے بچ سکتے ہوں دو نمازوں کو جمع کر کے، من مرض وآثار المطر، یا کوئی خوف ہو یا کوئی بیماری ہو یا پھر مارکیٹ کے اندر یا کسی اور دوسری وجہ سے،
أو ما أشبه ذلك مما فيه شقة مشقة جائز. جیسے کہ کسی بھی دشواری سے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں جو کہ بہت دہلی کے اندر یا بڑے شہروں میں اکثر پایا جاتا ہے. اب ایک جگہ پر آپ پھنس چکے ہیں اور وہاں دور دور تک مسجد نہیں ہے. ایسی صورت میں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں شاید جب یہاں سے نکلوں گا تو مغرب سے پہلے اپنے گھر یا مسجد نہیں پہنچ پاؤں گا. تو ایسی صورت میں دو نمازوں کو ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھا جا سکتا ہے اور عشاء اور مغرب کو بھی ملا کر، جو کہ بڑے شہر ہیں. ایک بچی نے مجھے فون کیا کہ ہم نکلتے ہیں کراچی میں اور کراچی میں ہم گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہماری کلاسز ختم ہوتی ہیں اور کلاس ختم ہونے کے بعد بعض مرتبہ جب ہم اپنے گھر پہنچتے ہیں تو ہمیں کئی گھنٹوں کے بعد گھر پہنچنا ہوتا ہے، وہاں پر ہم پھنس چکے ہیں. تو ایسی صورت میں جب سچویشن ایسی ہو تو بہرحال یہ اضطراری کیفیت ہے، اور یہاں اس سچویشن سے بچنے کے لیے اگر آپ کو اس بات کا خدشہ ہے، کیونکہ آج کل گوگل پہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنا ڈیسٹینیشن، کتنی دور اور کتنی دیر آپ کو لگے گی، کتنی دور کے سفر میں، یہ تمام چیزیں بالکل واضح طور پر آپ گھر بیٹھے اس کا علم بھی حاصل کر سکتے ہیں. هذا جمع. أما من غير عذر فالواجب ألا يفعل. تو یہاں بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی بغیر عذر، کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح سے نمازوں کو جمع نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. تو یہاں اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا افضل ترین عمل ہے، اور نمازوں کو چونکہ وقت کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور الصلاۃ بین ہذین والوقتین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات کا تعین بھی کیا ہے، اور ان اوقات کا تعین کرنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ نمازوں کو اپنے اوقات پر پڑھیں. البتہ اگر ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھنے کی کہیں نوبت پیش آ جائے، یا مغرب اور عشاء کو بغیر سفر کے، بغیر کسی خوف کے، ولا مطر، تو یہاں کئی چیزیں چھپی ہوئی ضرور ہیں، البتہ اس کی رخصت ہے. اور اہل علم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی اجازت دی ہے کہ کبھی کبھار اگر کوئی آدمی اس طرح کا عمل کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الناس ويرشد الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحابة، من طريق التلفاز، يعلم الناس دينهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك